وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وعن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس قبله وقيل: قد قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا. فجئت في الناس لأنظر، فلما تبينت وجهه وعرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فكان أول شيء سمعته تكلم به أن قال: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہمارے اور آپ کے آقا، تمام نبیوں کے سردار، اللہ تعالیٰ کے سب سے چہیتے اور محبوب بندے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث تلاوت کی میں نے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات، اس کو حدیث کہا جاتا ہے. اور جو لوگ احادیث کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص دعائیں دی. اللہم ارحم خلفائی. قالوا ومن خلفاؤک یا رسول اللہ. یا اللہ، جو میرے ڈسائپلز ہیں، میرے جو ڈیپیوٹیز اور خلفاء ہیں، ان پر رحمت نازل فرما. صحابہ نے پوچھا: ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے خلفاء کون؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ میری احادیث کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، دوسروں کو سناتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو بھی اس رحمت میں شامل فرمائے. اللہ تعالی ہمیں ادب احترام عطا فرمائے.
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب آپ کی مجلس میں ہوتے تھے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے گفتگو فرماتے تھے، کلام فرماتے تھے، ادب کی انتہا ہو جاتی تھی، صحابہ کرام کی گردنیں جھکی ہوئی ہوتی تھی، کأن علی رؤوسنا الطیر، گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی صاحب بھی ہلتا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے پاس تو نہیں ہے، لیکن آپ کی احادیث ہمارے پاس ہے، اور جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سنیں اور سنائیں تو اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا ہی ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مدینہ منورہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر اور سٹی ہے، اس کا مقام بہت اونچا ہے، حتیٰ کہ بعض فقہائے مالکیہ نے اس کو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کو افضل قرار دیا۔ یہ علماء کے درمیان میں ایک اپنی بحث ہے، لیکن مدینہ منورہ کا وہ حصہ جس میں ہمارے اور آپ کے آقا درود شریف پڑھنے میں ایک بات، اللہم صلی علی محمد۔ میرے بھائیو، روزانہ درود شریف کی عادت بناؤ، جتنا ہم درود پڑھیں گے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا ہی ہم قریب ہوتے چلے جائیں۔ کچھ کرنا نہیں ہے، چلتے پھرتے درود شریف پڑھتے رہو۔ اگر آپ کو فائنانشل ڈیفیکلٹیز ہے، درود شریف پڑھو۔ اگر آپ کو اپنی اولاد کے بارے میں کوئی پریشانی ہے، درود شریف پڑھو۔ درود شریف کی برکات سے اللہ تعالیٰ مصائب کو دور فرماتے ہیں۔ جو آدمی آپ کو ایک وظیفہ بتائیں، اگر آپ عمل کریں گے تو گھر میں داخل ہوتے وقت سب سے پہلا کام آپ کو کرنا ہے، مجھے کرنا ہے، داخل ہونے کے ساتھ ہی دانے پیر سے داخل ہو گھر میں، جیسے ہم مسجد میں داخل ہوتے، اور اس کے بعد سلام کیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کریں گے نہیں بھائی؟ تو جیسے ہی آپ نے سلام کیا، اللہ کی رحمتیں آپ گھر میں اس کو شاور کر رہے ہیں، اس کو برسا رہے ہیں، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بیوی ہوگی تو وہ جواب دے گی، بچے ہوں گے جواب دیں گے، ان کو بھی عادت بنے گی۔ کوئی نہیں ہے، اللہ کی دوسری مخلوق ہے، فرشتے ہمارے ساتھ ہر وقت موجود، دوسری مخلوق ہے۔ سلام کیجئے سب سے پہلے، اور پھر درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اور اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیے، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ جب بھی آپ گھر میں داخل ہو، مسجد کے بعد اب جب گھر میں جائیں گے اس وظیفے کو کرو سارے حضرات۔ پہلے السلام علیکم پورا، پھر اس کے بعد پورا درود شریف، اور پھر اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اس عمل کو کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکات عطا فرما دیں گے، پیسوں کی تکلیف نہیں رہے گی آپ کو۔ آپ کا اگر آپ کی ویجز کم بھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ برکتیں ڈال دیں گے، اور اس کے اندر آپ کی ساری ضروریات پوری ہو جائیں گی۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے۔ عمل کرو 1 مہینے تک، پھر نیکسٹ منتھ آ کر کے مجھے کہو مولانا ٹوڈے واز the 7th of is it 7th or 8th 7th of August and exactly we practice this wazifa that you told us after 1 month mashallah comfortable life۔ اس کو comfortable life کے لیے نہیں کرنا ہے، لیکن وہ برکت آ جائے گی، کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس زمین میں دفن کیے گئے ہیں، مدینہ منورہ کا وہ ٹکڑا
جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، وہ ٹکڑا اللہ تعالیٰ کے نزدیک پوری دنیا کی سب زمین سے افضل ہے، ساری زمین سے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میرا اللہ اس زمین کے حصے کو جنت میں پہنچائے گا۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے منبر اور میرے گھر کے درمیان کا جتنا حصہ ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا گھر بھی آپ ہی کی قبر ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ہوا، آپ گھر میں تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مبارک میں۔ اب صحابہ کرام سارے پریشان اور ان کے لیے قیامت کا منظر پیدا ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل بے ہوش ہو کر کے گرے جا رہے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے روتے ان کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ میں تلوار لے رکھی ہے کہ آج جو بھی یہ کہے گا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، میں اس کی گردن اس تلوار سے اڑا دوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رازدار، آپ کے رفیق یار و غار، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منڈے کے دن آپ کا انتقال ہوا۔ منڈے کو فجر کی نماز پڑھ کر کے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد یہ عرض کیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ آج آپ کی طبیعت اچھی لگ رہی ہے۔ میری بیوی حبیبہ بنت خارجہ، اس کا مکان یہاں سے 3-4 مائل دور ہے، اگر اجازت ہو تو میں اس کی ملاقات کر کے آ جاؤں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرما دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تشریف لائے اور آ کر کے کہنے لگے اصبحت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج ماشاءاللہ آپ کی طبیعت بڑی اچھی اور فریش معلوم ہوتی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور علی کے چچا، انہوں نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا کہ بھتیجے ادھر آؤ، ایک بات کہنا ہے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ اصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحمد اللہ باریا، جس کو بھی مسجد میں ملتے ہو کہ ماشاءاللہ he looks fine, he seems fine، خبردار منہ بند کر، اس لیے کہ میں نے اپنے باپ دادا کا انتقال کو دیکھا ہے، اور انتقال کے وقت ان کے چہرے پر جو ایک تازگی آ جاتی ہے اس کو میں نے اچھی طرح سے محسوس کیا ہے۔ میں نے کئی لوگوں کو اپنے خاندان میں انتقال کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ علی سنو سنو، لوگوں کو کہنا بند کر دو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اچھی ہے۔ بے شک آپ کا چہرہ نور سے بھر گیا ہے، آپ کا چہرہ انتہائی رونق اور خوشگوار نظر آ رہا ہے، لیکن اس سے دھوکے میں مت پڑنا کہ آپ تندرست ہو گئے، بلکہ میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ میرا گمان یہ ہے کہ 3 دن کے اندر اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جائے گا، اور پھر اسی دن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے پیارے ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہوا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنے دوسرے گھر میں گئے ہوئے تھے، معلوم ہوا، اور 3-4 مائل دور تھے وہاں پر، تو پھر وہاں سے دوڑے ہوئے آئے، جلدی جلدی آئے۔ آنے کے بعد سب سے پہلے حجرہ مبارک میں داخل ہوئے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جسم مبارک پر چادر اڑائی گئی تھی، آپ کا چہرہ چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چہرے مبارک سے چادر کو ہٹایا، اور سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر بوسہ دیا، اور آپ کی پیشانی کو کس کیا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلا کام یہ کیا۔ اگر کسی عزیز کا انتقال ہو جائے تو اس طرح سے کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، جب ان کا انتقال ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور ان کی پیشانی پر بوسہ دیا، اور اس کے بعد آپ سے مخاطب ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے جو موت
مقدر میں لکھی تھی، اس لیے کہ آپ کو اپنا مشن پورا کر کے ہمیشہ ہمیشہ اپنے پروردگار کے پاس جانا آپ کے لیے بھی طے تھا۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ یہ آیتیں پڑھی، مسجد میں گئے اور خود ہی ایک جگہ پر کھڑے ہو گئے اور بیان شروع کر دیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور فرمایا الا من كان يعبد منكم محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نبی تک جو بہت اسٹرانگ تھے، جب حضرت ابو بکر کی بات سنی فرماتے ہیں کہ میں تو دھڑام سے گر گیا، زمین پر کھڑا بھی نہیں رہ سکا، گر گیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنفرم کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے اپنے اللہ کے پاس چلے گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد اور بہت سارے مسائل، خلافت کے مسائل وغیرہ وغیرہ۔ اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینا، آپ کو کفن پہنانا اور آپ کو دفن کرنا، یہ ایک مشکل پیش آ گئی کہ آپ کو غسل کیسے دیا جائے، کفن کیسے پہنایا جائے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دفن کہاں کیا جائے۔ صرف حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن کے پاس ان تمام چیزوں کا جواب تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زندگی ہی میں سن لیا ہے کہ میرے پیارے جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے کپڑے کو نکالنا نہیں بلکہ میرے کپڑوں ہی کے ساتھ مجھے غسل دے دینا، اور پھر اس کے غسل دینے کے بعد ان کپڑوں کو اتار کر کے مجھے کفن پہنا دینا۔ جس طرح عام لوگوں کا غسل ہوتا ہے کہ پہلے کپڑے کاٹے جاتے ہیں، کپڑوں کو اتارا جاتا ہے، میرا غسل میرے کپڑوں کے ساتھ ہی دے دیا جائے، اور پھر اس کے بعد مجھے کفن پہنا کر کے جس جگہ میرا انتقال ہوا ہے وہیں پر میری قبر بنا دی جائے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا انتقال اسی جگہ فرماتے جہاں ان کی قبر بننا ہوتی ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، وہیں آپ کی قبر بنی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ وہیں رہنے لگی۔ اس کے 2 سال کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، ان کی قبر بھی وہیں بنی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 10-12 سال کے بعد ہوا، ان کی قبر بھی وہیں پر بنی۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ زمین کا حصہ اور ٹکڑا جس کا جسم مبارک ملا ہوا ہے، لگا ہوا ہے، وہ تمام روئے زمین سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ اذان ہوگی انشاءاللہ۔